نیکسٹ باب ہے باب ذات الجنب. ذات الجنب پسلی کے درد کا باب. یہ بھی ایک خطرناک بیماری ہے اور اس کا علاج بھی عود ہندی سے کیا جاتا ہے. صحابہ دو طرح سے اس کا علاج کرتے تھے، کست ہندی سے اور داغ لگا کر. پہلا علاج اس وقت کیا جاتا تھا جب بیماری کم ہوتی، اور دوسرا علاج اس وقت کرتے جب بیماری شدت پکڑ جاتی. اور لوگوں کے یہاں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس بیماری کی دو قسمیں ہیں، یعنی نمونیا یا پسلی کے درد کی. ایک کو نر بیماری کہتے ہیں، دوسرے کو مادہ بیماری. نر بیماری وہ ہے جو سخت اور تیزی سے پھیلنے والی ہوتی ہے، تیزی سے آتی ہے اور لوگ مر بھی جاتے ہیں اور شدت پکڑ جاتی ہے اچانک، اور جس کے مقدر میں شفا ہو اللہ تعالیٰ اس کو علاج سے شفا بھی دیتے ہیں. دوسری مادہ بیماری ہے اور یہ لمبی مدت تک انسان کے ساتھ رہتی ہے. اس بیماری میں داغ لگوانے کے علاوہ باقی دوائیوں کے ساتھ علاج کرنا بھی ممکن ہوتا ہے. حدثني محمد اخبرنا عتاب بن بشیر عن اسحاق عن الزہری قال اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ ان ام قیس بنت محصن وكانت من المہاجرات الاول اللاتي بایعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهي اخت عکاشہ بن محصن اخبرته. ان کی تفصیل پیچھے گزر چکی. ام قیس نے عبید اللہ کو بتایا انہا اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابن اللہ، کہ وہ اپنے بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. قد علقت علیہ من العذرۃ، تو جو انہوں نے حلق کی بیماری کی وجہ سے ان کا گلا دبایا تھا. فقال، تو آپ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. الا ما تدغرون اولادکم، کس بات پر تم اپنی اولاد کو تکلیف دیتی ہو. بہذہ الاعلاق، گلے کو دبانے کے علاج کے ساتھ. علیکم بہذا العود الہندی، تم پر عود ہندی کو لازم پکڑنا ہے. فإن فیہ سبعۃ اشفیۃ، اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے. منہا ذات الجنب، جس میں پہلو کے درد یا پسلی کے درد کی بیماری کی بھی شفا ہے. یرید القسط یعنی القسط، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسپیلنگ دونوں طرح سے ہوتے ہیں. آپ کا اشارہ قسط کی طرف تھا. قال وہی لغت، راوی نے کہا کہ یہ بھی ایک لغت ہے، یعنی قسط بھی کہا جاتا ہے اور قسط بھی کہا جاتا ہے. تو قسط کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہندی اور ایک باہری ہوتی ہے. باہری جو ہے وہ سمندر سے برآمد ہوتی ہے، اور ہندی جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ہوتی ہے. سبحان اللہ، ایک کہاں پیدا ہوئی اور ایک کہاں پیدا ہوئی. ایک کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور ایک کی ذرا ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی کم گرم ہوتی ہے جو باہری ہوتی ہے. دونوں کو ملا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے، ناک میں بھی ڈالا جاتا ہے زکام وغیرہ میں، اور بلغم میں بہت مفید ہوتی ہے. کبھی تیل یا پانی میں ملا کر اس کو پیا جاتا ہے یا ملا جاتا ہے، اور خصوصاً پسلی کے درد اور ورم میں یہ بہت فائدہ مند چیز ہے. نمونیا جن کو ہو جائے، یعنی وہ تیل میں ملا کر اس کو باہر بھی لگایا جائے درد والے مقام پر، اور اس کے علاوہ ناک میں بھی ڈالا جائے. حدثنا عارم حدثنا حماد قال قرئ علی ایوب من کتب ابی قلابہ. حماد کہتے ہیں کہ ایوب پر ابو قلابہ کی کتابوں میں سے کچھ پڑھا گیا. منہ ما حدث بہ، ان میں سے کچھ انہوں نے حدیث بھی بیان کی. ومنہ قرئ علیہ، اور ان میں سے کچھ ان پر پڑھ کر سنایا گیا. وکان ھذا فی الکتاب، اور یہ بات بھی کتاب میں لکھی ہوئی تھی. ان انس، حضرت انس سے، ان ابا طلحہ وانس بن النضر کوایاہ، کہ انس سے روایت ہے کہ ابو طلحہ اور انس بن نضر نے ان کو داغ لگائے تھے. وکواہ ابو طلحہ، اور ابو طلحہ نے ان کو داغ لگائے تھے، یعنی ابو طلحہ اور انس بن نضر نے یعنی داغ لگائے، اور اصل میں کرنے والے ابو طلحہ تھے. یعنی یہ ذات الجنب کی بیماری ہے جس میں انس رضی اللہ عنہ کو داغ لگایا گیا تھا، اور ابو طلحہ نے خود اپنے ہاتھ سے داغا تھا، جو ان کے ستیلے باپ بھی تھے، ام سلیم کے ہسبینڈ تھے. یعنی انس رضی اللہ عنہ کو ابو طلحہ اور انس بن نضر نے داغ لگائے تھے، وہ آگ سے جو جلاتے ہیں، کوٹری جو ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کن کو لگائے تھے؟ حضرت انس بن مالک کو. وکواہ ابو طلحہ بیدہ، اور ابو طلحہ نے اپنے ہاتھ سے داغ لگائے. وقال عباد بن منصور عن ایوب عن ابی قلابہ عن انس بن مالک قال اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل بیت من الانصار
اور عباد بن منصور ایوب سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابو قلابہ سے اور وہ انس بن مالک سے کہ اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گھر والوں کو ان یرقوا من الحمۃ والاذن، کہ وہ رقیہ کریں بخار کی وجہ سے اور کان کی تکلیف میں. قال انس کویت من ذات الجنب، انس کہتے ہیں کہ مجھے داغ لگائے گئے پسلی کے درد میں. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. وشہدنی ابو طلحہ و انس بن النضر و زید بن ثابت و ابو طلحہ کوانی، اور مجھے دیکھا تھا یا میرے پاس تھے ابو طلحہ اور انس بن نضر اور زید بن ثابت، اور ابو طلحہ نے مجھے داغ لگایا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ داغ لگانا، آگ سے داغ لگانا ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ وہ جا ہی نہیں رہی یا مرض بہت شدت پکڑ گیا ہے تو ایسی صورت میں داغ لگایا جا سکتا ہے، یعنی اضطراری کیفیت. یعنی آپ ہو سکتا ہے سوچے کہ یہ تو حدیثیں کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں، ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ آپ نے منع کیا اور ایک حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت انس نے داغ لگوائے تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، یعنی آپ کی موجودگی میں. اور یہ 3 صحابہ ہیں جو معتبر صحابہ ہیں، یہ بھی موجود تھے ان کی موجودگی میں، اور ابو طلحہ نے تو اپنے ہاتھ سے لگائے تھے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں ہر معاملے کے اندر ایک رخصت کا پہلو بھی موجود ہے. یعنی ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے اور ایک مسئلے کے حل کے لیے کوئی رخصت کا پہلو اختیار کر لینا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے روزے ہیں، روزہ فرض عبادت ہے اور ایک روزہ چھوڑنے کا بھی کتنا گناہ ہے، لیکن مسافر اور مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. یعنی روزہ چھوڑنے سے منع کیا گیا لیکن روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی دی گئی. اسی طرح کوٹری سے منع کیا گیا لیکن شدت تکلیف میں اجازت بھی دی گئی. ٹھیک ہے نا. عام طور پر جب سرجریز ہوتی ہیں تو اس وقت کرنا پڑتا ہے، یعنی بلیڈنگ وغیرہ روکنے کے لیے. تو احادیث میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، یہ اوور آل دین کا ایک طریقہ ہے. اب نماز کی کتنی ممانعت ہے کہ چھوڑے کوئی، اگر کوئی چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، لیکن پیریڈز کے دنوں میں نماز چھوڑنے کی رخصت ہے. یا اسی طرح مسافر ہو تو 2 جمع بھی کی جا سکتی ہیں. تو داغنا اگرچہ ناپسندیدہ ہے لیکن بحالت مجبوری صحابہ کرام داغ دیا کرتے تھے. تو پسلیوں کے درد کا ایک علاج تو یہ بتایا گیا کہ پیچھے پڑ چکے ہم کہ منہ کے ایک طرف دوا ڈالی جائے، اور دوسرا علاج یہ داغ کا بتایا گیا. اور کان کی تکلیف میں دم اور بخار میں دم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کان میں درد ہو تو اس وقت کان کا دم کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اور لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، پیچھے والے باب میں آ چکا ہے نا، باب من اکتویٰ، کہ لا رقیۃ، رقیہ نہیں کیا جائے گا یا نہیں کیا جاتا سوائے نظر بد کے علاج کے یا بخار کے. تو یہاں پر کان کا ذکر بھی آ گیا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے منع کرنے کے بعد اس کی رخصت دے دی ہو کہ اور بیماریوں میں بھی رقیہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ یعنی دم کسی اور بیماری میں اتنا مفید نہیں ہوتا جتنا نظر بد میں یا زہریلے جانور کے کاٹنے میں فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھے 2 بیماریوں کا ذکر کیا اور یہاں مزید بیماری کا ذکر آ گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے باقی بیماریوں کی نفی کی. اوور آل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بذریعہ دم کو جائز قرار دیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر اگر کسی کو نظر لگی ہو تو اس بیماری میں دم ہی فائدہ دے گا، دم سے ہی آرام آئے گا. کچھ بھی نہ آتا ہو تو سورۃ الفاتحہ تکرار سے پڑھ کے دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. اور معوذتین شامل کر لیں یا آیت الکرسی شامل کر لیں تو اور بھی فائدے کی چیز ہے. یا اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی. ٹھیک. تو یہ نفی جو ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور بیماری میں دم نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بیماریوں میں خاص طور پر دم فائدہ دے گا. دیکھیں یہ جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے نا،
جب ہم کہتے ہیں کہ مثلاً اردو میں ہم یوں جملہ کہیں نظر بد میں اور بخار میں تو دم ہی فائدہ دیتا ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ کسی اور چیز میں فائدہ نہیں دے گا. اس کا مطلب یہ کہ جتنا ان چیزوں میں فائدہ دیتا ہے اتنا شاید کسی اور چیز میں نہ دے. یعنی پرائرٹی پر رکھو ان بیماریوں میں دم کو علاج کے لیے. جی. Somebody had asked me recently about, she was having ruqya done for her daughter, and some of the symptoms that were visible were that, perhaps she has evil eye that is affecting her. And then she said that the person who was doing the ruqya told her that it's not actually her, it's you. You have caught the evil eye from her. So, that was like a very strange kind of a concept, that sometimes people become, they get convinced about these sort of things as well, that somebody else has evil eye and they have caught it from them. This is something that there is no such concept that, somebody else has an evil eye, and then you're catching it from them and the symptoms are evident on you. So, this was like a bit of a misconception, but I find that this hadith is also a dalil for that sort of, that there is no such concept that evil eye could be also something that is contagious. Contagious. Yeah. And also the advice of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it's so beautiful that in one of the ahadith he says, Sadaqallah. Like his recognition of Allah's power, ma'arifah of Allah is so evident, and this is what he's passing on to others. These times when we have to go to a doctor can be testing times in terms of what we learn from there, what we get affected by, what we allow to just totally defeat us. These are really testing times. If you're unwell and you're going to a doctor, or somebody else you love and care about is at the doctor, sometimes what you hear, it can really demotivate you, and then you give up all hope. And, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam directed our attention towards fearing Allah, that ittaqullah in the next hadith. Fear Allah. That's what you need to be focusing on most of all. Otherwise, it's so easy to become hopeless in situations that the doctor said, no, everything, nothing can be cured. There's no solution to your problem. And then you give up. So how important it is to fear Allah and recognize that, no, it's not. You cannot just give up hope. You keep trying through medication and also through ruqyah. You don't give up. Yes. کس کس کو رقیہ کرنا آتا ہے، کس کے پاس رقیہ ہے، یا کس کو پتا ہے کہ رقیہ کیا ہوتا ہے، کس کو نہیں آتا. ہر روز رات کو اپنے اوپر رقیہ کرنا چاہیے، جو مسنون رقیہ ہے. کیا ہے وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلیوں کو جوڑ کر اس پہ معوذتین اور قل هو اللہ احد پڑھ کے سر سے لے کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا تھا. تو ڈیلی دم کرنا چاہیے اپنے اوپر، اور جب بچے چھوٹے ہوں تو اسی ہاتھ کو بچوں کے اوپر بھی پھیر دینا چاہیے. So Ruqya has different levels as you mentioned. Versions. Different versions. Right. Yes. جیسے یہ تو اپنے اوپر سیلف رقیہ ہے. اسی طرح اگر کوئی اور تکلیف ہو رہی ہے تو بعض اوقات اس طرح کی آیات کو جمع کر کے پڑھنا بھی فائدہ دیتا ہے، جیسے آیات السکینہ ہے. اسی طرح میرے خیال ہے ٹم ہمبل کی یہ ویب سائٹ ہے رقیہ ان لنڈن، انہوں نے مختلف دم اس میں پوسٹ کیے ہوئے، اور وہ کیا ہے، جیسے اگر کان میں تکلیف ہے تو کان سے متعلق جو آیتیں ہیں ان کو اکٹھا کر کے، یا اگر بچے پڑھ نہیں رہے. آج ہی مجھے کسی نے میسج کیا کہ وہ بہت اچھی طرح 30واں پارہ انہوں نے حفظ کیا، سورۃ البقرہ حفظ کر رہی تھی کہ ایک آیت پہ آ کے اس طرح اٹکی ہیں، اور وہ نماز میں قل اعوذ برب الفلق تک بھولنے لگ گئی ہیں. اچانک ہی ہوا، اچانک، حالانکہ وہ یہ نہیں کہ بہت ایجڈ ہے. تو اب یا تو کوئی نظر ہو سکتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. تو ایسے میں اچانک پڑھتے پڑھتے جب کسی کو سٹاپ لگ جائے تو علم کا رقیہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور اس ویب سائٹ پر علم کا رقیہ بھی موجود ہے کہ جتنی بھی علم سے متعلق آیات ہیں، جیسے وہ علم آدم الاسماء کلھا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اسی طرح اور بھی آیتیں ہیں جس میں علم کا لفظ آیا تو وہ ریپیٹیڈلی پڑھی ہوئی ہیں، تو اس سے اس کو کیور کیا جاتا ہے. تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو سمجھ دی ہے نا کہ وہ پھر حسب حال آیتیں چن لیتے ہیں، اور جب ریپیٹیڈلی وہی آیتیں انسان سنتا ہے تو وہ دل پر بھی اثر کرتی، انسان کو فائدہ دیتی. سارا قرآن شفا ہے، کہیں سے بھی آپ پڑھ لیں. بعض لوگ صرف سورۃ الفاتحہ ہی پڑھ کے دم کرتے رہتے ہیں، وہ بھی فائدہ دیتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس وقت کس سچویشن میں ہیں. جو لوگ قرآن کثرت سے پڑھتے ہیں انہوں نے تجربہ کیا ہوگا کہ جب کوئی سچویشن آتی ہے اس سے متعلق کوئی نہ کوئی آیت ذہن میں ساتھ ہی آ جاتی. نہیں، نہ صرف یہ کہ بیماری بلکہ
کوئی اور سچویشن بھی، وہ اندر ہی اندر آیات پلے ہونے لگے.